مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم سنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلاة و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور وہ سبھی لوگ جنہوں نے اس محفل میں کوششیں کی ہیں محنت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سبھی کی کوششوں کو محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو امام علی مقام کے غلاموں کی صف میں جگہ نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی بار یہ بات پر سے کہی جا چکی ہے کہ آپ بول نہیں رہے ہیں، آپ چپ ہیں، ماحول نہیں بن رہا ہے، تو مہربانی کریں اگر بات اچھی لگا کریں تبھی آپ کو سبحان اللہ بولنا، ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہیں کہ وہ ایک جگہ خطبہ بھی شروع نہیں کیا وہ 10 روپے دے کے چلا گیا، میں نے بھائی یہ کس چیز ہے؟ کسی کو بات اچھی لگتی ہے تو پیسے دے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنی محنت کر ڈالو بندہ کچھ بول نہیں تیار، تو یہ دھیان رکھیں میں آپ کو بلوانے نہیں آیا، مرضی آپ کی، من کرے تو بولیں، من نہ کریں تو قطعی نہ بولیں۔ ہم اتنی جانتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محفل جب ان کی ہے تو وہی جانے کون بولے، ہم کون ہوتے ہیں بلوانے والے؟ جس سے وہ چاہیں گے سے وہی بولیں گے، اور خاص کر یہ آگے والے لوگ جو آگے ہیں، تم نے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن مسجد میں جو پہلے جاتا اللہ اس کو زیادہ ثواب دیتا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے؟ جاتے نا بھائی مسجد میں یہ پیچھے والے لوگ، بھائی انہیں چائے پہلے پلا دو، اتنی ٹینشن میں ہے کہ پتہ نہیں خالی گلاس ملیں گے کہ چائے بھی ملیں گی، ہاں وہ بات نہیں بھائی مگر بولے۔ فرمایا گیا جو جمعے کے دن مسجد میں پہلے جاتا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے۔ فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ اسے آخرت میں مصطفیٰ کے قریب بیٹھائے گا۔ تو جب آپ اتنے قریب آ ہی گئے ہیں تو آگے والوں کی ذمہ داری بھی تھوڑی زیادہ ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے ایک جلسہ آپ کا کچھ دن پہلے بھی ہو چکا ہے، تو آپ اس جلسے کے تھکے ہوئے تو نہیں ہو سکتے نا، کافی آرام بیچ میں ہو گیا۔ مجھے دیکھیے میں مہینوں سے سفر کر رہا ہوں، میں اتنا تھکا ہوں کہ حد سے زیادہ، مجھے کل صبح بھی تقریر کرنی ہے پھر شام بھی، ابھی مہینوں کا سفر ہے میرا۔ بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ میں اپنی طاقت پہ نہیں مدینے والے کے کرم سے بول رہا ہوں۔ تیار ہے گفتگو کی جائے، یہ کونے والے بھائی کب بولیں؟ تیار ہے بھائی آپ لوگ بھی؟ ذرا آپ کہہ دیں یا حسین، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں آج کی رات کے صدقہ مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیا۔ اس سے اچھی دعا نہیں ہو سکتی میرے پاس، سب سے بہتر دعا ہے۔ اور آپ میری دانی جانی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، دایاں بازو بڑا مضبوط ہوتا ہے، ممبر شریف پر علماء اکرام ہے یہ دعائیں دینے آئے ہیں، یہ کچھ نہ بھی بولے نا ان کا منہ نہ دیکھیں، یہ بیٹھے ہیں بڑی بات ہے، اور ذمہ داریاں ان کی صبح کی کافی ہیں۔
لے لو بھائی، یہ بھی امام کا لنگر ہے، ہاں جو مل رہا ہے پی لو، مگر تقریر اس کے ساتھ نہ پی لیں، اس کو سنتے رہنا ہے ساتھ۔ اور آپ نے یہ دو حصے جو ہو گئے نا، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، تو نیچے والوں کو تھوڑا سا یہ بات صحیح ہے، میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں بھائی، ذرا کیمرے یہ سائیڈ میں لگایا، تھوڑا سا ذرا جو سننے والے اور بولنے والے نا ان کے بیچ کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا بیچ میں اٹھوا کے میں ادھر پھرواؤں، اچھا نہیں ہے، مگر جو جہاں بیٹھا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں امام کی محفل میں بیٹھا ہوں، جگہ کہیں بھی ہے، قسم خدا کی ہے، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے، اتنی دیر تو لوگ بریانی کے لیے نہیں بیٹھے رہتے ہیں، کہاں غلام نبی نہیں ہے؟ اتنی دیر بندہ بریانی کے لیے بھی نہیں بیٹھتا، اور دیکھو یہ حسین کی محبت ہے کہ لوگ روڈ پہ بیٹھے، نیچے بیٹھ گئے، اور کیوں نہ بیٹھے، کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم تو جو بھی کھاتے ہیں آپ ہی کا کھاتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ روڈ والے لوگ ساتھ دیں تو میں ایک شعر پڑھوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ کہتے ذرا یا حسین یا حسین، ماشاءاللہ اس بچے کو دیکھیں، یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے، اور اس نے کھڑے ہو کے یا حسین کہا، اس وقت تو بڑے بڑوں کو نیند آ جاتی ہے، مگر یہ بچے جاگ آگے ہیں، یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی تربیت ہے، انہوں نے سکھایا کہ بیٹے ہم جئیں گے تو حسین کے لیے، مریں گے تو حسین کے لیے۔ یہ تعلیم اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ذرا روڈ والے کہتے یا حسین، ماشاءاللہ۔ اب ذرا آپ لوگ بھی نا جو بیٹھے نا کیمرے لے کر کے، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے حسینی بن جایا کرو اور جلسہ سن لیا کرو، ہاں جلسہ سن لیا کرو تھوڑا سا، یہ فوکس اپنی جگہ کہ آپ کا کام کتنا ہو رہا ہے، مگر جلسہ بھی سنیں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ابھی تو صاحب پانی پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں، میں نے بہت بڑی بات کی، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو بھی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر۔ اور سنیں تاریخ کربلا، بہت توجہ سے سنیں، تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ 10 محرم شریف کی شام کو، 10 محرم شریف کی شام کو امام علی مقام کی شہادت پر تاریخ کربلا مکمل ہو گئی۔ کربلا میں 2 کردار سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک کردار امام حسین کا ہے، دوسرا کردار علی کی بیٹی سیدہ زینب کا کردار ہے۔ یہ 2 کردار سب سے زیادہ اہم ہیں۔ قسم خدا کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے گھر کے بچے بچے کی شان ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ سنیوں کا مقدر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا، یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی، ہمیں اور آپ کو خدا نے سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم حسن حسن بھی کرتے ہیں، ہم حسین حسین بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی بے مثال ہے۔ جتنے مصطفیٰ کو حسین پیارے ہیں اتنے ہی مصطفیٰ کو حسن بھی پیارے ہیں، ورنہ اکثر لوگ محرم کے دنوں میں صرف امام علی مقام امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کربلا میں امام حسن کی بھی کمائی کم نہیں لگی، آپ کے بھی 4 بیٹے کربلا میں شہید ہیں امام حسن کی۔ زیادہ تر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت قاسم شہید ہوئے، نہیں، حضرت قاسم کے علاوہ 3 بیٹے اور شہید ہوئے، 4 بیٹے کل ملا کے کربلا میں شہید ہوئے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، 4 بیٹے آپ کو کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ ہمارے نزدیک حسن بھی شان والے، ہمارے نزدیک
حسین بھی شان والے ہیں۔ تو کربلا میں سب سے زیادہ اہم کردار امام حسین کا ہے، اور امام حسین محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے۔ جانتے ہو سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو گود فاطمہ زہرا کی ڈالی، اور سب سے پہلے حضرت زینب کے منہ میں مصطفیٰ کا لعاب ڈالا گیا، اور پرورش حضرت علی نے کی۔ اب ذرا سوچیں کتنی شان والی بیٹی ہوگی زینب، جس کی ماں فاطمہ ہو، بابا علی ہو، نانا مصطفیٰ ہو، بھائی حسن حسین ہو، کتنی شان والی زینب ہوگی۔ آپ کی شان یہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ سیدہ زینب کی وہ ذات ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پورا مکمل حفظ کر لیا تھا۔ سیدہ زینب 7 سال کی عمر شریف میں پورا قرآن حفظ مکمل کیا، اور جانتے ہو مدینہ شریف سے کربلا تک حسین کے شانہ بشانہ چلا، حسین کے شانہ بشانہ۔ آپ نے کربلا سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن کبھی سیدہ زینب کو قریب سے نہیں دیکھا۔ کون ہے زینب؟ ذرا دل تھام کے سننا، میں بتانے لگا ہوں کون ہے زینب۔ جب کربلا کی شہادتیں ہوتی رہی، یہ کے بعد دیگر لاش امام اٹھا کے لاتے رہے، آخر میں کچھ لوگ رہ گئے خاندان اہل بیت سے، کچھ لوگ میرے امام اپنے خیمے میں سر جھکا کے بیٹھے، اور سیدہ زینب امام علی مقام کی بہن لگتی۔ کیا لگتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام علی مقام کی بہن لگتی ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے انوکھا پیار، نرالا پیار۔ جن کے گھر میں بہنیں ہیں وہ بات سمجھیں گے میری، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ وہ بھائی، اگر بھائی 75 سال کا ہو، بہن 85 سال کی ہونا، تب بھی وہ اپنے بھائی کو اپنا لال کر کے آواز دیتی ہے۔ یہ رشتہ ہوتا، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا دادی کہتی ہے، کوئی ماں کہتا ہے، اگر بہن چھوٹی بھائی بڑا ہو تو وہ پھر بھی للی کہہ کے آواز دیتا ہے، بہن کہہ کے آواز دیتا ہے۔ کتنا عجیب رشتہ ہے بھائی بہن کا۔ اللہ اکبر، امام خیمے میں بیٹھے ہیں، سیدہ زینب کے ذہن میں خیال آیا، زینب حسین اکیلے ہیں، اکیلے خیمے میں بیٹھے ہیں، آج کوئی حسین کو تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، چلے زینب خیمے میں چلتے ہیں۔ جس وقت سیدہ زینب امام کے خیمے میں آئی ہے، میرے امام سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ عجیب منظر تھا، سیدہ زینب نے حسین کا چہرہ دیکھا، کہتی ہے بھیا، کہا جی، کہ مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کا بہن کون سی حدیث؟ کا نانا نے فرمایا تھا اگر مصیبتیں آ جائیں تو صدقہ دیا کرو، مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے حسین کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ دینا چاہتی ہے۔ میرے امام نے اتنا سنا، بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرے گی؟ جو کچھ صدقہ کرنا تھا وہ تو مدینے میں رہ گیا ہے، اب تو کچھ ہے بھی نہیں، کیا صدقہ کرے گی؟ سیدہ زینب نے کہا تھا حسین ذات جتنی بڑی ہوتی ہے صدقہ اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا حسین، زینب یہ چاہتی ہے اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کی ذات پر حسین دولت قربان نہیں کرے گی، ہیرے جواہرات نہیں، اگر تیری مرضی ہو تو حسین تیرے نام پر بہن اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، قسم خدا کی اگر بہنوں کو نظر لگ جائے تو ان بھائیوں کو اگر بیماری آ جائے تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں، اگر مصیبت میں آ جائے تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، ہمارے حالات کتنے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کا پتہ چلا، کہنے لگا جناب میں نے 10 دن لنگر کیا ہے، میں نے 10 دن تک امام کے نام کا کھانا کیا، میرے چولہے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، مگر لوگوں نے بتایا جناب یہ جن تم سے اپنے لنگر کی بات کر رہا تھا اس سے پوچھو اس کے دروازے پہ سگی بہن کب سے نہیں آئی ہے، یہ اپنی سگی بہن کے دروازے پہ کب سے نہیں گیا ہے۔ وہ بھائی
خیال کر، حسین کو بھی وہ لنگر پیارا نہیں ہے جو تمہارے اپنوں سے دور کرے. تمہارے دروازے پر کتے تو کھا کے جا سکتے ہیں، اپنے سگے نہیں آ سکتے. حسین لنگر منہ پہ مار کے کہیں گے جا، اگر تو بہن کا نہیں ہو سکتا تو کربلا والے حسین کا نہیں ہو سکتا. عید کا دن آتا ہے، عید کا نوجوان بیٹھے نئے کپڑے پہنیں گے، سوٹ بوٹ ڈالیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، عید دیکھنے جا رہے ہیں. کہاں کی؟ ٹانڈے کی. تازی عید باسی عید. تجھے پتا ہے ٹانڈے کی عید دیکھنے جا رہا؟ کہ ہاں بڑا نام سنا ہے. تجھے خیال ہے تم نے نئے کپڑے پہن لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تیری تو عید ہو گئی. اور نادان پوچھ ابھی تیری بہن کی عید ہوئی ہے کہ نہیں؟ تیری ذمہ داری یہ نہیں کہ تو نئے کپڑے پہن کے میلوں میں تماشے دیکھنے جائے. تیری ذمہ داری یہ بھی لگی تھی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نچلیوں کے جا کے ناچ دیکھے. اگر تو مصطفیٰ کا سچا غلام تھا، اگر پکا حسینی تھا، تیری ذمہ داری یہ تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا، میلے نہ جاتا، بغل کے دروازے چلا جاتا. خدا کی قسم بغل بھی راضی ہو جاتی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین. حالات بگڑتے جا رہے ہیں، طلاقوں پہ طلاق، مصیبت پہ مصیبتیں. ہم نعرے خوب لگاتے ہیں، جلسے خوب کر لیتے ہیں، لنگر بھی لمبے ہوتے ہیں، لیکن بتاؤ کردار حسینی کہاں ہے؟ بہن تو بہن ہوا کرتی ہے. قسم خدا کی کیسا جگر سیدہ زینب کا ہے. کہتی بھائی اجازت ہو تو میں دولت نہیں لٹاؤں گی تیرے نام کے صدقے پہ، میرے جواہرات خرچ نہیں کروں گی. اگر تم کہو تو میں اپنے بیٹے کو تمہارے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، یہ کردار ہے کربلا میں سیدہ زینب کا. یہ ہے سیدہ زینب کہ بیٹے دے کر کے بھائی کے اوپر کی مصیبت ڈال رکھی ہے. اور عجیب منظر تھا، اور یار ایکسیڈنٹ میں بیٹا مر جائے تو ماں کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے. بچپن میں بیٹا چلا جائے ماں پوری زندگی یاد کر کے روتی ہے. مگر واہ رے زینب، تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام. جب شہادت کی باری آئی بیٹے کو بٹھا کے کہا تھا لخت جگر زندہ جا رہے ہو، زندہ واپس نہیں آنا ہے، حسین کے نام پہ شہید ہو کے آنا ہے. اور دوسری بات کہی تھی اے لگتے جگر جاؤ کہ تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، جب زخمی ہو کے نیچے گرو مڑ کے خیمہ مت دیکھنا. کا کس لیے؟ کا اگر خیمہ دیکھو گے ہو سکتا ہے ماں کو خیال آ جائے. کا ماں کی طرف نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو خدا کی طرف دیکھنا. یہ سیدہ زینب. اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی اگر میں شہادت بیان کرنے لگا، مگر میں چاہتا ہوں آج شہادت کے بعد کی تھوڑی بات آپ سے کروں. شہادت کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے، توجہ ہے. اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی. یہ سیدہ زینب ہے، یہ ہے سیدہ زینب. کربلا کی آپ تاریخ. ایک اپنا بچہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خون بہ جائے تو ماں ہاتھ نہیں لگا سکتی، باپ پیچھے ہٹ جاتا ہے. نہیں، ہمت نہیں ہوتی لال کو اٹھانے. مگر دیکھ جب وہ وقت آیا کربلا کی شام، 10ویں محرم کی شام آئی، سیدہ زینب نے ایک ایک لاش کو اٹھا کے اکٹھا کیا. ایک ایک لاش. عورت کی مرغی کو بلی لے جائے تو عورت کو ہارٹ اٹیک، کبوتر پکڑ لے بلی عورت کو ہارٹ اٹیک. مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام. ایک ایک لاش اٹھا کے اکٹھا کی، ایک ایک لاش اٹھا کے اکٹھا کر رکھی ہے. اور ایک جگہ رکھنے کے بعد سیدہ زینب نے خنجر سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد بیٹھ گئی. ڈر یہ تھا کئی جانور آ کے کسی کا بازو نہ لے جائے، کسی کا سر نہ لے جائے، کسی کا پیر نہ لے جائے، اس لیے لاشیں اکٹھا کی ہے. خنجر لے کے بیٹھی. اگر کوئی آیا اب خیریت نہیں ہے، اب تک تو ہم نے صبر دکھایا ہے، اب علی کی بیٹی اپنی شان دکھا کے رہے. خنجر لے کے بیٹھے. پوری تلوار نہیں تھی،
ٹوٹا خنجر تھا. اللہ اکبر. جب ٹوٹا خنجر لے کر کے بیٹھی ہیں, رات کا وقت ہوا, اندھیرا چھا گیا, اچانک کوئی سایہ آتا دکھائی دیا, ایک سایہ آتا دکھائی دیا. جب سایہ قریب آیا آپ نے چادر سنبھالی, پھر خنجر سنبھالا. کہنے لگی اگر ارادہ غلط ہوگا تو علی کی بیٹی آج علی کے تیور دکھا دے گی. یہ شان سیدہ زینب کی. جب آنے والا قریب آیا فرمایا ٹھہر جائیے. کون ہے؟ آنے والے نے کہا تم کون ہو بیٹی؟ جیسی آنے والے نے بیٹی کہا سیدہ زینب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. کہنے لگی آج تک اس زمین پہ کربلا میں ہمیں کسی نے بیٹی نہیں کہا, تو کون ہے مہربان جو تو بیٹی کہہ رہا ہے؟ آنے والے نے کہا بیٹی یہ بتا یہ جو 2 لاشیں پڑی ہیں کس کی ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا یہ میرے لالو کی لاش ہے. پھر کہا یہ جس پہ سر نہیں ہے یہ لاش کس کی ہے؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب کہنے لگی یہ راکب دوش پیغمبر کی لاش ہے. یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. یہ وہ ہے جس کے لیے جھولا جھلانے فرشتے آیا کرتے تھے. یہ وہ ہے جس کے لیے کپڑے جبریل جنت سے لے کے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آنے والے نے پوچھا یہ جوان کون لیتا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جسے ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے, حسین کا علی اکبر کہا جاتا ہے. آنے والے نے اتنا سنا, جب آ کر کے واپس جانے لگا سیدہ زینب آگے بڑھی, سواری کا راستہ روکا, فرمانے لگے ٹھہر تو سکی, میرے بارے میں تو پوچھ لیا, اب اپنا تو بتا تو کون ہے, کہاں سے آیا اور کدھر جا رہا ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹا, کہا زینب پہچانتی نہیں ہو, میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نانا محمد رسول اللہ آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, نعرہ تکبیر. کہ آپ فرمانے لگے ہاں میں یہ دیکھنے آیا ہوں میری زینب نے اپنا حق کتنا ادا کیا. اللہ اکبر. سنیں کربلا دیکھیں, کربلا کیا توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ ابھی نیند تو نہیں لگ رہی ہے, سارے بیدار ہیں. ذرا پیچھے والے بھائی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. میں دیکھو میرا گلا بھی بیٹھا ہوا لیکن پھر بھی میں محنت کر رہا ہوں. یہ محنت اس لیے نہیں کہ آپ راضی ہوں, یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ کربلا والا تاجدار راضی ہو جائے, صرف ان کے لیے. باقی کون راضی کون ناراض کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہی فکر رہتی ہے وہ راضی نہ ہو, وہ ناراض نہ ہو جس کے لیے خدا نے کائنات بنائی. سوچو تو صحیح, اگر کسی ماں کے سامنے بیٹوں کا تذکرہ ہو ماں خوشی سے چوڑی ہو جاتی ہے. اگر آج ہم حسنین کے گھر کے تذکرے کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کتنی دعائیں کرتی ہیں. ان کے ذکر کو عبادت سمجھ کے سنا کر, صرف عبادت سمجھ کر. اللہ اکبر. رات کے 3 حصے گزر گئے. کتنے؟ جس میں اکثر نمازی لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس میں تہجد کے لیے لوگ اٹھتے وہ وقت آ گیا. جب وہ وقت آیا سیدہ زینب نے دیکھا کوئی دبے پیروں سے آ رہا, کوئی دبے پیروں سے آ رہا. آپ سنبھل کے بیٹھے انتظار کرنے لگے. جب قریب آیا آنے والے کے چہرے پہ چادر تھا. کہا کون؟ آنے والے نے کہا محترمہ یہ پانی ہے, یہ پانی پی لیجیے. آپ نے پانی کو دیکھا, آنکھ میں آنسو آئے. فرمانے لگی ہمیں اس پانی سے نفرت ہوتی ہے, جاؤ یہ پانی واپس لے کے چلی جاؤ. اللہ اکبر. جب اتنا کہا آنے والی نے کہا سیدہ میں حر کی بیوی ہوں, میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے, میں پانی لے کر کے آئی ہوں, مہربانی کر یہ پانی قبول کر لیں. آپ نے فرمایا اب ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا لیکن دنیا جانتی ہے اگر سیدوں کو حضرت فاطمہ کا واسطہ دیا جائے تو یہ کبھی بات کو ٹالا نہیں کرتے ہیں. آنے والی خاتون نے کہا تھا سیدہ زینب آپ کو فاطمہ زہرا کا واسطہ یہ پانی قبول کر لیں. آپ نے اتنا سنا پیالہ لیا, لے کر کے اٹھی ہیں. سب سے پہلے آپ اس خیمے میں آئی ہیں جس میں سیدہ زینب کو سیدہ سکینہ کو چھوڑ کے گئی تھی. جب خیمے میں آئی سکینہ کا پتہ نہ چلا, کہیں پر پتہ نہیں. اللہ اکبر. جہاں سکینہ لیٹی ہے وہاں سکینہ نہیں ہے. اب پریشان ہے زینب, سکینہ کہاں چلی گئی ہے, تلاش کر رہی ہے, کہیں پتہ نہ چلا. آواز دی سکینہ سکینہ. جب آواز دی تو مکہ سے آواز
आवाज आई, फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह अकबर, बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती है, बाप रो दिया करता है, बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती है तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाए। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती है। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे पापा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आंख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मकतल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ करके आई, जब मकतल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती? कहा फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ है? कहा फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। कहा सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है? कहा मैं भी सीने पे सोना चाहती थी लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह न थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर, हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। कहा बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पर सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें, 3 दिन 4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है? कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के तोड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई, कैसे कटी कौन सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में जड़ गया, उनकी शाम कैसे गुजरी होगी? कैसे गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में लुट गया? खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे। 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्न साद ही आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तैयारी करना, तैयारी कर लो, सफर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे परदेसियों की कोई तैयारी नहीं, जब लेके चलना हो बस बता दे। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुआ, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़िया, हथकड़ी और गले का तो
اتنا بھاری توق تھا، جب آپ کے گلے میں ڈالا گیا تو اس کے وزن سے آپ ایسے چل رہے تھے جیسے بندہ نماز میں رکوع کرتا۔ یہ کربلا ہے، جانتے ہو 13 محرم 72 نیزوں پہ 72 سر چڑھائے، 72 نیزوں پہ۔ یہ جو گلے کی نالی ہوتی ہے اس کے بیچ میں نیزے ڈال کر کے سر اٹھائے گئے، نیزے اٹھائے، نیزوں میں ڈالتے سر اٹھائے گئے، 72 نیزوں پہ 72 سر، اور 26 بچے 64 عورتیں، ایک تنہا زین العابدین۔ یہ تھا قیدیوں کا قافلہ، 72 نیزوں پہ 72 سر، 26 بچے 64 عورتیں، ایک زین العابدین۔ اور جانتے ہو ہاتھ اتنی مضبوطی سے رسیوں سے باندھے گئے تھے کہ خون چھلکنے لگا تھا۔ علی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم، اور یار جن کے ایک اشارے سے ہمارے پیروں کی زنجیریں قیامت میں توڑی جائیں گی، آج انہی کے ہاتھ زنجیروں سے باندھے گئے، آج انہی کو قیدی بنایا گیا۔ جب قیدی بن کے قافلہ چلا، مجھے بتائیے جب ایک بندے کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑتی ہیں، کہتی ہمیں بھی جنازے کے ساتھ لے کے چلو، مائیں بیٹے کے جنازے کے ساتھ دوڑ جاتی ہیں۔ مگر کیسے مظلوم ہیں کربلا والے، کیسے صابر ہیں کربلا والے۔ حضرت زینب کو دیکھو، باپ بھائی کا سر نیزے پہ ہے، بیٹوں کے سر نیزے پہ ہے، بھتیجوں کے سر نیزے پہ ہے، لیکن قسم خدا کی زبان پہ کوئی ناشکری کا جملہ نہیں۔ سب سے آگے وہ نیزہ تھا جس پہ امام کا سر تھا، سب سے پیچھے وہ سر تھا جس پہ علی اصغر، وہ نیزہ تھا جس پہ علی اصغر کا سر تھا۔ قیدیوں میں سب سے آگے سیدہ زینب کی سواری، سب سے پیچھے حضرت سکینہ کی سواری۔ یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے جب ایک چوک سے گزرنے لگا، چوراہے سے، یزید کے کہنے پر یہ حکم دیا تھا یزید نے کہ قافلے کے آگے ڈھول والے لوگ رکھے جائیں، ڈھول بجا کر کے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، اور یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اس لیے گلوں میں ڈھول ڈالے گئے تھے۔ آج درد ہوتا ہے صاحب، تکلیف ہوتی ہے جب حسین کے نعرے لگانے والے اپنے گھروں میں ڈھول بجاتے ہیں۔ آج دکھ ہوتا ہے، مجھے بتا جن کی شادیوں پہ ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجانے کا حق کس نے دیا؟ سوچو تو صحیح، جن کی خوشیوں میں ڈھول نہیں ان کی شہادتوں پہ ڈھول، ارے کون سا منہ دکھائیں گے ہم حسین کو، کون سا منہ دکھائیں گے سیدہ فاطمہ کو؟ اور کچھ تیاری کر، آخرت کی مرنا ہے، ڈھول بجا کے بھی مرنا ہے، قرآن پڑھ کے بھی مرنا ہے۔ گلے میں ڈھول، نئے کپڑے ڈھول والوں کے، میرے جیسا سسٹم۔ تو ایک چوراہے پہ ایک نابینا بھکاری کھڑا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے کہا سنو یہ جو ڈھول بج رہے ہیں، بچے سے کہنے لگا لگتا ہے کوئی بارات آ رہا ہے۔ کہا اگر دولہا میرے پاس سے گزرے تو اشارہ کرنا۔ کہا کیونکہ جب دولہا میرے پاس آئے گا نا تو میں تبھی بھیک مانگوں گا، اس لیے کہ اگر دولہا سے مانگا جائے تو دولہا کے چاہنے والے اس کے سر سے اتار کے بہت دیتے ہیں۔ کہا اچھا۔ تو وہ دونوں باپ بیٹے چوراہے پہ کھڑے ہوئے، ڈھول کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ جیسے ڈھول قریب آئے گا بچہ کہنے لگا با لگتا ہے بارات قریب آ گئی۔ جیسی موڑ موڑے پہلے ڈھول والے، بچہ دیکھ کے خوش تھا، لیکن جیسے ڈھول والے ختم ہوئے اور جب نیزوں پہ سر دکھائی دیے بچے کے ہوش ہو گئے، پھر تو زبان تالو سے لگ گئی۔ مگر جانتے ہو اس نے 72 نیزوں پہ 72 سر دیکھے، سوچ رہا تھا لگتا ہے کہیں سے جنگ فتح ہو کے آئے، لیکن قسم خدا کی اس نے آخر میں جب ننھے اصغر کا چھوٹا سا سر نیزے پہ دیکھا بچہ زمین پہ گر گیا اور یہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے سوچا اکبر تو لڑنے کے قابل تھا، قاسم تو جوان ہے، آخر اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کو دودھ پینے کی عمر میں نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر، بچہ ہوش کھو بیٹھا۔ جب وہ سر بھی گزر گئے اتنے میں سیدہ زینب کی سواری آ گئی۔
سیدہ زینب کی سواری آئی، جیسی سواری حضرت زینب کی آئی نا، وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھنا چاہتا تھا۔ باپ نے یہ سوچا لگتا ہے دولہا کی سواری آ گئی ہے۔ جیسی باپ نے اشارہ دیکھا حضرت زینب کی سواری آ گئی تھی، اس نے کہا او قافلے والو، علی کی خیرات دو، نبی کا صدقہ دو۔ آج کئی دن کے بعد سیدہ زینب نے باپ کا نام سنا تھا، کہتی فضا اس سے کہہ دو ذرا ایک بار اور میرے باپ کا نام لے دے، ایک بار اور علی کا نام لے۔ اس نے 3 مرتبہ حضرت علی کا نام لیا، 3 مرتبہ علی کا نام لیا۔ آپ نے بچے کو قریب بلایا، فرمایا بیٹے تو بتا چاہتا کیا ہے؟ بچے نے کہا محترمہ ہم تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم بھکاری ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم بھیک پہ پلتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا چاہیے کیا؟ کہا جو چاہو وہ دے دو۔ آپ نے کہا سن، سب سے پیچھے سواری حضرت سکینہ کی آ رہی ہے، اس سواری کے پیر کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لے، جو تجھے چاہیے مل جائے گا۔ اتنا سنا اس نے ہاتھ پکڑا لے کے باپ کو وہاں پہنچا جہاں حضرت سکینہ کی سواری تھی، جیسے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹائی ہے، کیا دیکھتا ہے مٹی کے نیچے سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے، سونے کا ڈھیر نکل آیا۔ کہنے لگا بابا آج کے بعد بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو خاتون گزر کے گئی ہے اس نے یہ سونا بتایا تھا، اس نے کہا پھینک دے سونے کو، وہاں لے کے چل جہاں وہ خاتون گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ جو بیٹی گزر کے گئی ہے عام بیٹی نہیں ہے، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، توجہ ہے، توجہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بس سن لیں، بولیں یا نہ بولیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا، بس سن لیں کیونکہ میں اس ذکر کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ سنیں یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا تو علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا نبی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ کہنے لگا بابا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے خدا نے یہ ہنر صرف مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیا ہے، اگر مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں، مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں۔ تقویٰ جانتے ہو؟ چھتوں پہ عورتیں کھڑی گئی تماشائی بنا کر کے کہ دیکھو قیدی لائے جا رہے ہیں، لوگ تماشائی بنے چھتوں پہ کھڑے تھے۔ ان تماشائیوں میں کسی خاتون نے چھت سے کھجوریں پھینکی، ایک کھجور آ کے حضرت سکینہ کی گود میں گری، جیسی حضرت سکینہ کی گود میں کھجور آئی نا انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ حضرت زینب نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کے پھینکی، فرمانے لگے سکینہ یہ بھی تو ہو سکتا یہ صدقے کی کھجور ہو، بیٹی ہم فاقے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نانا نے ہم کا صدقہ حرام کر دیا۔ کیسے تقوی؟ وہ صدقے کی کھجور کھلانے تیار نہیں، آج بندہ حرام کما کما کے نسلیں پال ڈالی، یہ پتہ نہیں حرام کھلا رہے کہلائیں، اور بلڈنگ حرام سے بنا کے لکھ دیتا اس پہ حاضر من فضل رب۔ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دو تو زمزم ہو جائے گا۔ شراب تو شراب ہی ہے نا، وہ نوجوان حلال کمایا کرو حلال۔ میرے حضور نے فرمایا جو جسم حرام کے ٹکڑے کھا کے پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کوشش کیا کرو حلال کے لقمے۔ بندہ کہتا کوئی حرام نہیں، میں تو دکانداری کر رہا ہوں، میری تو دکانداری ہے، میں کیا حرام کر رہا ہوں؟ جاؤ مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، ٹانڈا، رامپور، مراد آباد، اتنی لائٹیں لگا کے بیچ رہے ہیں، آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دکان کس کی؟ حاجی عبداللہ کی دکان، اتنا بڑا لائٹیں لگائے بیٹھا، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالکریم، عبدالجبار الافنانی، چلے نمبر لقب لگا، فلاں کی دکان ہے۔ ارے حاجی کی دکان ہے تو یار ریٹ صحیح ہے، لیکن اس میں لکھتا ہے باہر کے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اس لیے کہ گھر جا کے تم سمجھ جاؤ گے چیز کیا لے کر کے آئے، یہاں تم آ کے پھوڑ کے دے رہے ہیں، گھر جا کے پتہ چل جائے، پھر کہتے ہیں یہ واپس نہیں ہوگا، اندھا بنا دیا، اندھا بنا کے بیچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت جن کے مقلد ہیں،
اتنی بڑی شان کا مالک، آپ کے کپڑے کی دکان. آج مولوی دکان کر لے تو کہتے ہیں مولوی نے دکان کر لی، اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ تو دکان کرے بیٹھا. بھائی جائز کام کرنا تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے. امام اعظم کی کپڑے کی دکان، ایک دن نا ویسے روز مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے، ایک دن عصر کے وقت ہی بند کر کے جانے لگے. کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ کہنے لگے ہاں. کہا کیوں؟ کہا بادل ہے اور دکان میں اندھیرا ہے، اس لیے دکان بند کر کے جا رہا ہوں، کہیں لوگ کپڑا خریدنے میں دھوکہ نہ کھا جائے. اس لیے دکان بند کر چلے، کہیں دھوکے سے کسی کو کپڑا خریدنے میں دھوکہ نہ ہو جائے. اور کم ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں، بڑے بزنس مین تو ہیں، ٹھیلے والے بھی کم نہیں. اتنی لمبی چھری لیے بیٹھا ٹھیلے والے، ایک طرف سے کاٹوں، اچھے آم آگے لگا دیا اور گلے ہوئے پیچھے لگا، دگیلے سیب اندر، رسیلے اوپر، ریٹ سیب کا 210. کتنے غریب ایسے بیچارے جو زندگی پر بچوں کو سیب نہیں کھلا پاتے. اگر بندہ ہمت کر بھی لے، ہمت کر لے بندہ 1-8 کلو سیب لے لے، بچوں نے کہا بس سیب لے کے آیا، اس نے ہمت کر لیا، پر آم لے کے آیا 80 روپے کلو آم. ایک غریب کے لیے 80 کلو کا ریٹ تو بہت مہنگا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے خریدنے آتا ہے. وہ حساب یہ نہیں لگاتا کتنے کلو لینے ہیں، وہ لگاتا میرے گھر میں بندے کتنے ہیں. 7 لوگ ہیں تو کہتا 7 آم دیتے، پھر تول جتنے کے 5 بندے تو 5 آم دیتے. اب خریداروں کو دیکھو، ایک آم اوپر سے چڑھائیں گے، 2 پیچھے سے رکھیں گے، پھر ایک آگے سے لیں گے، 3 پیچھے سے لیں گے، اس میں 4 آم صحیح ہوں گے، 9 آم اس میں گلے سڑے چڑھا دیے جاتے ہیں. اب فرض کر لو اگر تم نے 10 آموں میں ایک آم گلا سڑا چڑھا دیا اور تیرے تو ایک گلے سڑے کے پیسے تجھے بچ گئے، مگر جب یہ غریب لے کے گیا، اس نے بچوں میں جا کے تقسیم کیا تو 9 لوگوں پہ اچھا آم آیا، ایک پہ کلا آم آ گیا. اس کی ضرورت کہاں سے پورا کرے؟ جب وہ کہتا باپ میرا یہ پھل کھلا نکلا ہے، اس وقت اس باپ کو غربت کا احساس ہوتا ہے. تب وہ سوچتا ہے اگر خدا پیسے دیتا تو اتنے لے کے آتا کہ بیٹا پیٹ بھر کے کھاتا، مگر خدا کی قسم تجھے تو یہ لگتا ہے تو نے ایک آم گلا دے دیا ہے، یہ تو سوچ رہا ہے. لیکن مشیت کہتی ہے مر کے قبر میں آ، ایک آم کی اتنی سزا دوں گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے. نعرہ تکبیر. اس لیے مہربانی کریں کسی کا دل نہ دکھایا کریں، کسی کا دل نہ دکھایا کریں. اگر کسی کا دل توڑ کے تمہیں سونا بھی مل رہا ہے تو یار ٹھوکر مار دو، وہ ہمارے کس کام کا، ہمارے کس کام کا. بچوں کو چٹنی سے کھلاؤ، قسم خدا کی حرام کے مرغوں سے بہتر ہے. چٹنی کھلا دو بچوں کو، اس لیے کہ چٹنی سے جو خون رگوں میں بنے گا وہ دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا. اور حرام کے لقموں سے جو خون بنے گا وہ یہاں باپ کو مارے گا، وہاں جا کے خود بھی دے گا. اس لیے اپنے بچوں کو حلال لقمے کھلائیں. حضرت زینب نے کیا کیا؟ منہ میں ہاتھ ڈالا، کھجور نکال دی. اتنے میں خاتون آ گئی. خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی، سوکھی روٹی. حضرت زینب کو دیکھ کے کہنے لگی لگتا ہے پردیسی ہو، قیدی بھی ہو، مسافر بھی ہو. چہرہ بتا رہا ہے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے گھر میں کچھ نہ تھا، یہی سوکھی روٹی تھی، یہ لے کے چلی جائے. حضرت زینب نے اتنا دیکھا رونے لگ گئی. اپنے مدینے کے دن یاد آ گیا. ایک دن وہ تھا کہ مدینے میں لوگوں کی لائن لگتے تھے. ایسی سخاوت سیدہ زینب کی تھی کہ کبھی کبھی امام علی مقام فرماتے تھے زینب بہن کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو، سارا لٹا دیتی ہو. جانتے ہو مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر کی بیوی حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر، ان کی بیوی حضرت زینب.
اور جب آپ خیرات لٹاتی تھی نا تو گلیاں لوگوں سے بھری رہتی تھی. کہتی ایک دن وہ تھا کہ ہماری گلی میں لوگ رہتے تھے. آج وہ دن ہے زینب کے آگے سوکھی روٹی آئی. آپ نے روٹی لی. روٹی لینے کے بعد جانتے ہو خود نہیں کھائی. سب سے پہلے اپنے ساتھیوں میں وہ روٹی کے لقمے تقسیم کیے. آپ فرمانے لگی خاتون اس پورے شہر میں کسی نے ہمیں گھوٹ پانی تک کا لگا, آخر تم نے ہم پہ یہ مہربانی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اس میں ایک راز جو ہے. کہا کون سا؟ کہا کہنے لگی یہ میری آقا زادی نے مجھے وصیت کی تھی. کہا کون؟ کہنے لگی کہ کچھ دن پہلے میں مدینہ شریف رہتی تھی اور میں مدینہ شریف میں فاطمہ زہرا کے گھر میں رہا کرتی تھی. مدینہ شریف میں فاطمہ زہرا کے گھر میں رہا کرتی تھی. کہ جب میں وہاں سے آنے لگی میں نے کہا تھا سیدہ کچھ وصیت کر دو. تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں کوفہ جا رہی ہوں. اللہ اکبر. کہ جب انہوں نے اتنا کہا نا کہ کوفہ جا رہی ہوں تو کہتی میں نے اتنا کہا سیدہ فاطمہ کہنے لگی سن, کبھی تیرے دروازے سے اگر کوئی قافلہ گزرے تو اگر ہو سکے اسے کھانا کھلا دے, ہو سکے پانی پلا دے. تیرے دروازے سے کوئی قافلہ مسافروں کا گزرے, اگر لوگ قیدی بن کے جائیں تو جو ہو سکے ان کی خدمت کر دینا. بس اس لیے میں نے کیا. سیدہ زینب اتنا سن کے آنکھ میں آنسو بھر لائی. خاتون کہنے لگی بیٹی بتا تو صحیح تو کون ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, بتانا. کہا کس لیے؟ کہا مجھے لگتا ہے تیرا رشتہ مدینہ شریف سے کچھ ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہ جب تیرے ہاتھ میں روٹی دی ہے اور تو نے روٹی تقسیم کی تو مجھے فاطمہ زہرا یاد آ گئی. ایسے ہی جب ان کے دروازے پہ کچھ آتا تھا تو خود نہیں کھاتی تھی, سب لٹا دیا کرتی تھی. اے بیٹی بتا کیا فاطمہ سے تیرا کوئی رشتہ ہے؟ آپ کہتی ہیں بتائیے. جب آپ ان کے گھر پہ رہتی تھی تو کیا کیا آپ نے دیکھا تھا؟ کہ ان کے دو بیٹے تھے, ایک کو حسن کہا جاتا تھا, دوسرے کو حسین کہا جاتا تھا. ایک بیٹی تھی جس کو میں گود میں کھلایا کرتی تھی, اس بیٹی کو زینب کہا جاتا تھا. کب بتائیے خاتون اب کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا تھا ہاں میں نے سنا ہے حسن تو شہید ہو چکے ہیں, میرے لیے دعا کر دو کہ میں حسین کو بھی دیکھ لوں, زینب کا چہرہ بھی دیکھ لوں. اتنا سننا تھا. حضرت زینب کی چیخ نکلی. فرماتی ہے خاتون دیکھ جس زینب کو دیکھنا چاہتی ہے وہ کوئی اور نہیں, میں ہی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں. اور جس حسین کا تذکرہ کیا ہے وہ جو نیزے پہ سب سے آگے سے جا رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں, حسین کا سر ہے. اتنا سنا چیخ نکلی. کہنے لگی یا رب اس دن کے لیے زندہ رکھا تھا, اس سے بہتر تو موت دے دیتا. یہ کہہ کے گری ہے اور اس کی جان سیدہ زینب کے قدموں پہ قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ذکر امام حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے 10 منٹ اور آگے بڑھا دوں بات. ذرا کہہ دیں یا حسین. ایسی آواز میں تو لگتا ہے سلام پڑھ لینا چاہیے. تھکے ہوئے ہیں تو بتائیے, اور جگے ہوئے ہیں تو پھر بولیں یا حسین. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اب ذرا سنیں آخری بات بیان کرنے لگا. واقعہ تو بہت لمبا ہے, مجھ سے کہا گیا تھا بولے بات کربلا کی بات کی واقعہ بیان کرنے, اس کے لیے 1 نہیں 2 3 دن چاہیے, تب جا کے تفصیل سے مکمل گفتگو ہو سکتی ہے. بس میری بات سن لیں. آخری بات سنیں. امام زین العابدین, آپ کا نام کیا تھا امام زین العابدین؟ ممبر چھوڑ کے نیچے والے لوگ نہیں, صحیح نام آپ کا حضرت علی اوسط ہے. سجاد کا معنی آتا بہت زیادہ سجدے کرنے والا, آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا ہے. اور زین العابدین کا معنی آتا ہے عبادت گزاروں کی زینت, عبادت کرنے والوں کی زینت. زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے, اللہ قیامت میں جب عبادت گزاروں کی صفیں بنائے گا نا تو فرمایا گیا جب زین العابدین کو ان میں کھڑا کرے گا نا تو عبادت گزاروں کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے آپ کو زین العابدین, تو نام علی اوسط ہے.
گزر کے قافلہ چلا جاتا. حال کیا تھا؟ اتنی کمزوری، اتنی نقاہت اور اتنی تکلیف کہ پورا پیر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے. چلنے میں پیر کے نشان لکیر سی کھینچتی چلی جا رہی تھی. یہ کنڈیشن. اب ذرا سنیں، جب قافلہ چلتا رہا، ایک جنگل سے قافلہ گزرنے لگا. ایک خاتون آتی. کون آئی؟ خاتون مینس ایک عورت. اس کی گود میں کچھ تھا، گٹھری بنی تھی کسی چیز کی. سب سے پہلے عمرو بن سعد کے پاس آ کے کہنے لگی کیا تیرے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ کہا کیوں؟ کہ میرے بیٹے کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، اگر کوئی حکیم ہو جنگل میں میرا گھر ہے تو وہ میرے ساتھ بھیجے. کہا کیوں؟ تاکہ وہ میرے بیٹے کا علاج کر سکے. تو اس نے کہا ہم میں تو کوئی حکیم نہیں. کہا تیرے پورے قافلے میں کوئی حکیم نہیں؟ اس نے مذاق کے طور پر امام زین العابدین کی طرف دیکھا، مذاق کے طور پر کہنے لگا اس سے پوچھئے قیدی یہ ہو سکتا ہے حکیم. اسے پتا نہیں تھا آج پالا کس سے پڑا. کہنے لگا اس سے پوچھ، ہو سکتا ہے یہ حکیم ہو. وہ عورت چلتے چلتے امام زین العابدین کے پاس آئی. کہنے لگے قیدی کیا تو حکیم ہے؟ اللہ اکبر. کئی دن کی بھوک پیاس، اپنوں کے لاشیں کٹے سر، کئی دن کا سفر، اس کے باوجود مسکرا کے کہتے ہیں ماں میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، میرا گھرانہ ہی حکیم ہوگا. جیسے اتنا کہا بس منہ پھس گیا عمرو بن سعد. یہ کیا ہوا؟ میں تو مذاق بنانا چاہتا تھا. خاتون کہنے لگی میں تیرے آگے ہاتھ جوڑوں، مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کر. آپ کہنے لگے ماں دیکھ رہی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ ہے، میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ جا پہلے ان سے اجازت لے جن کے ہم قیدی ہیں. بہت غور سے سننا، ان سے اجازت لے جن کے ہم قیدی ہیں. خاتون نے کہا بھیجنا اس قیدی کو میرے ساتھ. اللہ اکبر. جب اتنا کہا ہے خاتون نے، عمرو بن سعد نے کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی. کہا کتنی قیمت؟ کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے لیے؟ خاتون نے گود کھولی، اس میں 7 بیٹیوں کا زیور رکھا ہوا تھا. اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور ہے، سارا لے کے آ گئی ہوں، جتنا چاہے لے لے، مگر یہ طبیب میرے ساتھ بھیج دے. میرا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا میرے گھر کا سہارا ہے، بھیجنا اسے. اس نے سارا سونا لیا اور اس کے بعد چابی پھینک کے کہنے لگا لو اگر ہماری مانگی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. جیسے اتنا کہا ہے امام سجاد کو جلا لایا. فرمانے لگے کتے اپنی چابی اپنے پاس رکھ، تجھے لگتا ہے یہ تیری زنجیریں روکیں گی ہمیں؟ آپ نے نگاہ ڈالی تو ساری زنجیریں ٹوٹ کے پانی کی طرح بہنے لگ جاتی. زنجیریں بہ گئی، ٹوٹ گئی زنجیریں. اس کے بعد کہنے لگے ماں چل لے کے. خاتون آ گیا، امام پیچھے پیچھے، پیر لکیر بناتے جا رہے، پورے پیر نہیں اٹھ پا رہے. آخر وہ دروازہ قریب آ گیا خاتون کا جس گھر میں جا رہا. جیسی دروازے کے قریب پہنچے تو دروازے پہ ایک بیٹی کھڑی تھی. اس نے کہا ماں طبیب کو واپس بھیج دے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. کہا کیوں؟ کہ جس بھائی کے لیے تو طبیب دیکھ کے لائی ہے وہ بھائی دنیا سے جا چکا ہے. خاتون کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی مہربانی کی تو نے یہاں تک آیا، جا تیری ضرورت نہیں ہے. امام زین العابدین نے اتنا سنا، کہنے لگے ماں جب یہاں تک آ گیا ہوں تو دروازے تک آنے کی اجازت تو دے دے. جب یہاں تک آیا ہوں تو اندر آنے کی اجازت دے دے. کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، میں نہیں چاہتی تجھے اور زیادہ تھکاؤں، اگر اندر آنا چاہتے ہو تو آ جائیے. امام زین العابدین اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ 3 بہنیں سر کی جانب ہیں، 3 بہنیں پیر کی جانب ہیں. ایک بہن نے بھائی کے پیر پکڑے ہوئے ہیں، اس کی زبان پہ جملے تھے بھائی ہماری ساری بہنوں کی آنکھوں کا نور تو تھا، دل کا قرار تو تھا. جب اس نے اتنا کہا ہے امام سجاد کو سوچ کے رونے لگ جاتے ہیں جیسی آپ روئے ہیں. خاتون نے کہا طبیب تیرا کیا چلا گیا جو تو یہاں آ کے رونے لگ گیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس بہن کو روتے دیکھا ہے تو مجھے اکبر کی مدینے والی بہن یاد آ گئی ہے، مجھے سغرا کی یاد آ گئی ہے، میں جا کر اسے اکبر کے بارے میں کیا بتاؤں گا. یہ کہتے کہتے امام سجاد رونے لگے. اس کے بعد آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا، ہٹانے کے بعد پیر کا انگوٹھا پکڑا کے کہتے ہیں نادان
جبان دیکھتا نہیں ہے، بہنیں رو رہی ہیں، بھائی بہنوں کو ہنسایا کرتے ہیں، رلایا نہیں کرتے، جیسے اتنا کہا ہے جبان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے لے ماں تیرے بیٹے کو خدا نے شفا عطا فرما دی، ماں تیرے بیٹے کو خدا نے شفا عطا فرما دی، جبان اٹھ کے بیٹھ گیا، توجہ ہے نا، جبان اٹھ کے بیٹھ گیا، آپ فرمانے لگے ماں ایک بات اور بتا، کہا کیا؟ کہا سونا کتنا تھا؟ کہنے لگی 7 بیٹیوں کا زیور، کہنے لگے جا جلدی سے دامن میں مٹی بھر کے لے کے آ، اس نے جلدی سے مٹی بھری ہے، میرے امام نے یوں ہاتھ لگایا، فرمایا دیکھنا ذرا کیا ہے، جب ہاتھ دامن کھول کے دیکھا تو سونے سے دامن بھرا ہوا تھا، کہنے لگے ماں بیٹا بھی مل گیا، زیور بھی مل گیا، اب جاننے کی اجازت دے، جب آپ جاننے لگے خاتون نے دوڑ کے قدم پکڑ دیے، کہنے لگی پہچان نہ سکی تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہو، آپ فرمانے لگے اللہ اکبر ہم حضور کے شہزادے کہے جاتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب تک تو مدینے والے کہے جاتے تھے لیکن اب کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے، کہا یہ پتا ہمارا ہے، کہا بیٹے بتا تو صحیح، 72 نیزوں پہ 72 سر کس کے تھے؟ کہنے لگے میرے خاندان کے سر تھے، میرے اپنوں کے سر تھے، خاتون کہتی خطا کی معافی ہو تو پوچھ سکتی ہوں، کہا کیا کہ تو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا، اپنے 70 72 زندہ کیوں نہ کر سکا؟ آپ کہتے ماں میرے آگے مجبوری تھی ورنہ اپنے 72 بھی زندہ کر لیتا، کہا کون سی مجبوری؟ کہتے ماں بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، چل دکھاتا ہوں تجھے، کہا چل، اب خاتون بھی آئی ہے، وہاں آئے ہیں جب 72 نیزوں پر 72 سر رکھے ہوئے تھے، آپ اس نیزے کے پاس آئے جس نیزے پہ امام کا سر تھا، اللہ اکبر، جیسے اس نیزے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، جیسے امام کا رخ ادھر ہے، سجاد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ابا جی اب وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر اپنے بیٹے کو پڑھ کے سنایا ہے، جیسے اتنا کہا ہے نیزے کے اوپر امام کا سر گھوما، بیٹے کی طرف رخ کیا گیا، میرے امام کے سر سے سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، لب ہلے ہیں، قرآن کی تلاوت چل لگی ہے، اللہ اکبر، کہتے ماں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہنے لگی بیٹے میں اب بھی نہیں سمجھی، کہتے سن ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پڑھنے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ کربلا والے ہیں، کوئی مجبور نہ سمجھے، ان کی ٹھوکروں میں تو زندگی کھیلا کرتی ہے، یہ نگاہ کے ڈالتے تقدیر بدل دیتے ہیں، اگر یہ بولتے تو پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، یاد رکھیے مقام شان اور ہوتا ہے، مقام امتحان اور ہوتا ہے، جو کربلا میں نیزوں پہ سر دیکھے یہ مقام امتحان ہے، جو حضور کے کندھے پہ حسین دیکھے وہ مقام شان ہے، شان یہ ہے مصطفیٰ کندھے پہ اٹھاتے ہیں، امتحان یہ ہے کہ بچہ بچہ قربان ہو رہا ہے، قربان اللہ اکبر۔ وہ درد کربلا والوں نے دیکھا، وہ درد کربلا والوں نے دیکھا، عجیب منظر تھا جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا، حضرت زینب نے کہا تھا سجاد یہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ کہا جی، کہتی ایک دن وہ تھا جب میں اپنے باپ علی کے ساتھ آئی تھی تو انہی لوگوں نے پھولوں سے استقبال کیا تھا، آج یہی زینب قیدی بن کے آئی ہے تو یہی لوگ آج تماشائی بنے ہیں۔ یہ کہہ کے سیدہ زینب روئی تھی، خدا کی قسم سیدہ زینب کی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے کوفے میں عورتوں کے جلسے میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی، یہ سیدہ زینب۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ میں تھک چکا ہوں مائک سے اتنا کہ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اگر مائک اچھا ہوا وقت رہا تو مکمل کبھی بات سنائی جائے گی۔ بھائی غلام نبی کا بے حساب بے حد اصرار تھا، اس لیے آپ کی بستی میں حاضری ہو گئی۔ اب ذرا سنیں، تھوڑا سا مجھ پہ بھی رحم کرو کہ میں مہینوں بھر سے سفر کر رہا ہوں، آپ کا تھوڑا میرے لیے بہت بھاری ہو جائے گا، بس اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، بزرگوں کو۔ یقیناً میں سلام کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو، جتنے لوگ شروع سے بیٹھے ہیں اللہ کے کرم سے ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سنیں تو یہ کربلا والے، آپ پورا سفر کربلا کا دیکھیں، پورا سفر کربلا کا، یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا تھا، جیسے یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے
تو سیدھے راستے سے شام اور کوفہ لے کے نہیں گئے، بلکہ ایسے گھما گھما کے لاتے تھے تاکہ اہل بیت کے افراد کو تکلیف، اتنا گھما گھما کے سفر کراتے تھے۔ جب علماء کرام نے، مفسرین، محققین نے جب وہ مسافت ناپی نا کہ کتنے پیدل چلے، تو جانتے ہو یہ مسافت کربلا سے مدینے تک کی 5600 میل بنتی ہے۔ کتنی کلومیٹر کتنا بنے گا یا بعد میں حساب لگا، 5600 میل۔ لیکن کمال کی بات یہ قافلہ کربلا سے 13 محرم کو چلا، 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچا۔ حساب جوڑو، 2 مہینے بنے، کتنے؟ اس میں قید بھی ہے، سفر بھی ہے، تماشے بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں، اس کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ 13 محرم کو چلنے والا قافلہ 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچتا ہے۔ قربان جاؤ سیدہ زینب کی عظمت پر، 5600 میل سفر کیا ہے، پیدل سفر کیا ہے، اور خالی چل کے نہیں آئی ہے، قدم قدم پہ قرآن پڑھتی ہوئی تشریف لائی۔ جب یہ سفر 27 رمضان کو مدینہ شریف مکمل ہوا نا، تو جانتے ہو سیدہ زینب نے 72 قرآن مکمل کر دیا تھا۔ یہ حضرت زینب 72 قرآن مکمل کر چکی، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے مدینہ شریف سے کربلا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، پھر کربلا سے مدینہ۔ کہتے ہیں یہ پورا سفر اپنی پھوپھی کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں فرض نماز تو کیا، میں نے اپنی پھوپھی کا تہجد کا سجدہ قضا ہوتا ہے۔ یہ ہے کربلا والا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑوں پہ لاشیں دوڑ رہے تھے، اس وقت سیدہ زینب اور آپ کے ساتھ کی عورتیں عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ جب خیمے چل رہے تھے تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی، جب کانوں کی بالیاں چھینی جا رہی تھی تب سیدہ زینب عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے سیدہ زینب، اور خدا کی قسم قربان جاؤ حضرت زینب کی شرم و حیا اور پردے پر آپ نے پورا سفر کیا 9 مہینے کا، قید میں بھی وقت گزارا، یزید کا دربار بھی دیکھا، صبح سے شام تک کھڑی بھی رہی، لیکن حضرت زینب کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سر سے لے کر علی کی بیٹی کا پیر تک پردہ، اور کیسا پردہ بتا دوں ذرا آپ لوگ کہتے ہیں آپ حسین ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سارے بیدار ہیں نا؟ میں پردہ بتانے لگا ہوں حسین کی بہن کا، ذرا سارے کہتے یا رسول اللہ۔ اس پردے کے ساتھ آپ آئیں، مدینہ شریف پہنچی، امام زین العابدین کو بلایا، سجاد جی پھوپھی کا یہ سامنے کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے۔ اللہ اکبر، نانا کا مزار ہے، مجھے پتا ہے پھوپھی ابھی بھولا نہیں۔ کہنے لگے نہیں بیٹے بات یہ نہیں، قریب بلایا، رخ کیا کربلا کی طرف، کہنے لگے حسین گواہ رہنا میں نے تیری امانت خیریت سے مدینے تک پہنچا۔ اس کے بعد فرمایا سجاد جی پھوپھی کا عورتوں کو لے کے گھر کی طرف چلے جاؤ، میں نانا کے مزار جا رہی ہوں، مجھے نانا کو قرآن بھی سنانا ہے، کربلا کی باتیں بھی بتانا ہے۔ جیسی کہیں اور جا کے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلا پارا پڑھا، دوسرے میں آ گئی، اور اس آیت کریمہ پہ پہنچی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس آیت کریمہ پہ پہنچی حضرت فضاب کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی بس کیجئے سیدہ، دیکھو مصطفیٰ کا مزار قرآنوار ہلنے لگ گیا ہے، مصطفیٰ کا مزار ہلنے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، زینب روئے مزار ہلے، میں کہتا ہوں بتا، اگر جامی جیسا شخص 3 شعر لکھنے کے بعد حضور کے مزار پہ آئے، آقا کہتے باہر روک دو ورنہ مزار سے نکلنا پڑے گا۔ اگر جامی کے لیے مصطفیٰ مزار سے نکل سکتے ہیں تو زینب کے لیے مصطفیٰ کا مزار ہل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ زینب ہے جب آئی کہتی نانا میں نے بیٹے قربان کر دیے۔ آواز آئی زینب کچھ نہ بتا، جب تیرے بیٹے شجاعت دکھا رہے تھے، صرف میں نہیں سارے نبی کربلا کے میدان میں تیرے بیٹوں کی شجاعت دیکھ رہے تھے۔ جو صبر کیا وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جو خون بہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ زینب صبر کرو، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، وقت آنے دو، ایک ایک قطرے کی قیمت ہم قیامت میں لیں گے۔
اللہ اکبر. سیدہ زینب ہٹی, گھر کی طرف تشریف لائیں, سر سے لے کے پیر تک پردہ. جب گھر سے گئی تھی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے اجازت لے کے گئی تھی اپنے شوہر سے, اور 2 بیٹے بھی ساتھ لے گئے تھے. پتہ نہیں تھا ماحول کیا ہوگا. گھر سے گئے تھے تو یہ سوچ کے گئے تھے حسین کے ساتھ جا رہے تھے, وہاں پہ سکون ملے گا, لوگوں کے بیچ عزتیں ملیں گے. لیکن یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں گے. ہاں بچے بھی خوشی میں گئے تھے ماما کے ساتھ, لیکن گھر آئی ہیں نا, اپنا دروازہ آ گیا. اپنے پہلے 18 بھائیوں کے دروازے دیکھے, آج 18 بھائیوں کے دروازوں پہ تالے لگے. 27 رمضان ہے. ایک دن وہ تھا جو زینب عید لینے سارے بھائیوں سے آتی تھی, آج ایک بھی بھائی مدینے میں نہیں. عجیب منظر تھا, قیامت تھی. اللہ اکبر. اپنے ہی دروازے پہ آ گئی. جب دروازے پہ پہنچی تو بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی. بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن کی آواز کانوں تک آئی. دروازے پہ بیٹھ گئی. جیسی دروازے پہ بیٹھی اچانک تھوڑا سا کیوار کھلا, ایک بہن کی نگاہ پڑی. دیکھ کے کہنے لگی بہن لگتا ہے دروازے پہ کوئی بھکارن آ کے بیٹھی ہے. ماں کہہ کے گئی تھی دروازے پہ سوالن آ جائے, کوئی بھکارن آ جائے تو جلدی کرنا, بھیک دینے میں تاخیر مت کرنا. ایک نے 4 درہم نکالے, جا کر کے یہ 4 درہم بھکارن کو دے دے. ایک بیٹی گئی, جانے کے بعد 4 درہم اس نے دیے, اور دینے کے بعد کیا ہوا بھائی؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد المہدی الجودی وآلہ وآصحابہ وسلم. کہا جاؤ بیٹی, بہن جاؤ, یہ دروازے پہ کوئی شاید سوال ہے, یہ 4 درہم دے دو. جیسی لے کے بیٹی آئی نا, کباڑ کے اندر سے ہاتھ نکال کے درہم دیے. کہا لو اپنا حصہ لو اور سفر کرو. حضرت زینب نے کہا نہ میں بھکارن نہیں ہوں. کہا کون ہو؟ کہا پردیسی ہوں. کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تمہارا قرآن سنا, بس سننے کے لیے جی چاہا. بیٹی اور قرآن پڑھو. بچی کہنے لگی تم نے ہمارا قرآن سنا ہے, کبھی ہماری ماں زینب کبریٰ کا قرآن سنا ہوتا, کبھی سیدہ زینب کا قرآن سنا ہوتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں, جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو علی بھی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. جب ماں قرآن پڑھتی تھی تو 18 بھائی چھپ کے قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. یہ کہا ہے کہ بیٹی اور قرآن پڑھو. میں بیٹی قرآن سننا چاہتی ہوں. بیٹی قرآن پڑھنے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری ہے, اتنے میں ستارہ عرب عبداللہ بن جعفر طیار آئے. دیکھا کوئی خاتون بیٹھی ہے, آپ نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا, 9 درہم نکالے اور آپ کی بیوی کی طرف بڑھائے. کہنے لگے لو اپنا حصہ اور سفر کرو. اللہ اکبر. کہنا یہ چاہتا ہوں پردہ کیسا تھا سیدہ کا کہ اپنا شوہر بھی نہیں پہچان پا رہا ہے, اپنی بیٹیاں بھی نہیں پہچان پا رہی ہیں. یہ پردہ سیدہ زینب کا ہے. آپ نے پیسے دیے, لینے سے انکار کیا. کہنے لگے میں بھکارن تو نہیں ہوں. کہا پھر کیوں بیٹھی ہو؟ کہا پردیسی ہو. کہا پردیسی ہو تو سفر کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کہتے ہیں خاتون اگر پردیسی ہے, شام ہو گئی ہے, مہربانی کیجیے آج کی شام ہمارے گھر گزار لیجیے. جب سے میری بیوی پردیس گئی ہے, بیٹیاں چین سے سوتی نہیں ہیں, روز ماں کو یاد کیا کرتی ہیں. آج رات ان کے ساتھ گزارو تاکہ بیٹیوں کو چین سے نیند آ جائے. اتنا کہا, اندر تشریف لائے. کہا بیٹی باہر مہمان ہے, اندر لے کے آؤ. بڑی بیٹی دوڑ کے گئی, بلا کے لے کر کے آئی, بٹھایا. پہلے بیٹی پانی لائی. کہا لو پانی پی لو. حضرت زینب نے بھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا. کہا پانی پی لے. آپ کہتے بیٹی ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا. اس کے بعد کہا بستر کر دیا گیا, لیٹ جائیے. آپ کہنے لگی ہمیں بستر پہ نہیں لیٹنا, ہم زمین پہ ہی رہا کرتے ہیں. اس کے بعد بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں, بہت جلدی ایک دوسرے میں گھل مل جایا کرتے ہیں. ایک بیٹی کہنے لگی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا مدینے شریف کی. اللہ اکبر. اتنا سنا. کہا آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا 2. اب وہ کہتی ہے اللہ اکبر ہماری ماں کے بھی 2 بیٹے ہیں, اس کے بھی 2 بیٹے ہیں. کہا پہلے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 12 سال. دوسرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 10 سال. کہا تعجب ہے تمہارے بھی بیٹوں کی عمر 10-12 سال ہے, ہمارے بھائیوں کی عمر بھی 10-12 سال ہے. کہا بتاؤ تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ کہا میرے 18 بھائی ہیں. جیسے اتنا کہا ہے کہ 18 بھائی. کہا بھتیجے کتنے ہیں؟ جب بھتیجوں کی باری آئی ہے اللہ اکبر حضرت زینب نے گنتی بتائی. ایک بیٹی چیخ پڑی
پڑی کہا لگتا ہے پردے سے نہیں ہے بلکہ ماں آ گئی ہے، ماں آ گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا پورے مدینے میں ہماری ماں کے سوا کسی کے 18 بھائی نہیں ہے، 18 بھائی نہیں ہے۔ کہا ذرا دوپٹہ تو اٹھا، چہرہ تو دکھا، کون ہے تو؟ جیسی حضرت زینب نے اپنا دوپٹہ اٹھایا ہے بیٹیوں کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کے بال تو کالے تھے، اس کے بال سفید ہیں، ہماری ماں کے چہرے پہ شباب تھا، ان کے چہرے پہ جھریاں ہے۔ آپ کہتی نہیں بیٹی میں ہی زینب ہوں۔ کہا پھر بھائی کہاں ہے؟ حضرت زینب کی چیخ نکلی، فرمانے لگی بیٹے میں بیٹے اٹھا کے آئی ہوں، مصطفیٰ کی امت اور قرآن بچا کے لایا۔ تبھی میں کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری سلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسا ساتھ ہے پھر دیکھو، سال بھر گھوم کے آیا، سال بھر گھوم کے آیا، پھر وہی دربار وہی چوکھٹ، لیکن آج یزید کے دربار میں یزید نہیں، آج ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نہیں، بلکہ ابن زیاد کا سر ایک کباب میں رکھا ہے۔ ایک سانپ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، وقت بدلنے کی دیر تھی۔ اللہ نے جب رسی تنگ کینا تو ایک ایک کو مختار سقفی نے چن چن کے مارا، نکال نکال کے مارا۔ جس نے علی اصغر کے تیر مارا تھا اس کے بچے تک کو بلوایا، اور کہا مارو اس کے گلے پہ تیر۔ اس نے کہا خطا میرے بچے کی نہیں میری ہے۔ تو مختار نے کہا تھا تو بتا پھر حسین کے اصغر کا قصور کیا تھا؟ اصغر کا کیا قصور تھا جو تیر نے تیر مارا تھا؟ اللہ اکبر، جس نے اکبر کی برچھی ماری تھی اس کے 18 سال یا جوان بیٹے کو بلوا کر کے کھڑا کر کے تیروں سے چھلنی کرایا گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیوں؟ کہا پھر حسین کے بیٹے کے ساتھ یہ کیوں کیا تھا؟ جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سزائے دے گئے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت آیا کہ یہ بھاگتے پھرتے تھے، زمین چھپنے کی جگہ نہیں دیتی تھی، زمین چھپنے کی جگہ نہیں دیتی تھی۔ اور رہ گئی ابن یزید کے دربار کی بات۔ جب یزید کے دربار میں یزید کا بیٹا بیٹھا، اس نے کہا مجھے اس تخت سے اہل بیت کے خون کی بو آ رہی ہے، ہاں اس تخت سے اہل بیت کے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے تخت کو جس تخت میں مصطفیٰ کے گھر کے بیٹوں کی لاشیں تھی۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو کیا وہ اس کی سزا پا رہا ہے اور پاتا رہے گا۔ اس نے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر مار دی۔ وہ کسی نے کہا تھا اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اللہ اکبر، دور بدلتے رہے۔ آج قسم خدا کی کربلا سے ایک لوٹ کے آیا تھا، ایک سجاد آیا تھا۔ آج دنیا کا کونا کونا چھان ڈالو، آج دنیا کے کونے کونے میں مصطفیٰ کے بیٹے نظر آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں، حضور کی اولاد موجود ہے۔ جنہوں نے کاٹا تھا وہ مٹ گئے، جو کٹے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ کربلا پہ جن کی 22,000 فوج تھی، نہ کل کربلا ان کا تھا نہ آج کربلا ان کا۔ جو شہید ہوئے کل بھی کربلا ان کا تھا، آج بھی کربلا پہ انہی کا قبضہ ہے۔ اور رہ گئی نہر فرات کی بات۔ نہر فرات کل بھی ماتھا پٹک رہا تھا، آج بھی ماتھا پٹک رہا ہے۔ نہ حسین کے لبوں تک پہنچ سکتا ہے، نہ حسین کے ہونٹوں تک قدموں تک پہنچ سکتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی نہر فرات کیوں حسین کے ہونٹوں تک نہیں آیا؟ خدا نے اس کو دور رکھا اس لیے کہ اسی نہر سے یزید کے گھوڑے پانی پی رہے تھے، اسی نہر سے یزید کے کتے پانی پی رہے تھے، اسی نہر سے یزید کے فوجی پانی پی رہے تھے۔ مشیت کہہ رہی تھی حسین تم پاک ہو، یہ ناپاک ہے، اور پاک کبھی ناپاک کا جھوٹا نہیں پیا کرتے۔ تمہارے لیے یہ پانی نہیں بلکہ تمہارے لیے حوض کوثر کے جام بنائے گئے ہیں۔ اس لیے حوض کوثر والوں کو نہر فرات سے دور رکھا تھا، اس لیے ان کے گھوڑے تک میں پانی نہیں پیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مبارک
مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے ذکر حسین کیا. مر جانا، نسلوں کو نصیحت وصیت دونوں کام کرنا کہ ذکر حسین کی محفلیں بند، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہماری محبت کا سبب ہے، ہماری ان سے عقیدت کا اظہار ہے. وہ بتاؤ، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اور حضور فرماتے ہیں حسین کا ذکر میرا ذکر، اور خدا فرماتا ہے محبوب کا ذکر میرا ذکر. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، اور خدا کہتا مصطفیٰ کا ذکر میرا ذکر. اب پتہ چلا حسین کا ذکر خدا کا ذکر. تم یہاں حسین کا ذکر کرو، عرشوں پہ فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے چل رہے ہیں. اس لیے ذکر حسین کی محفلیں آباد رکھنا، آباد رکھنا. بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی. کسی